السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ہوں سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 3 مئی بروز جمعے کا دن ہے۔ فیصل آباد میں ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا ہے، جس کا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کاروبار کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ وہاں کپڑے کا کاروبار کیا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور وہاں کپڑا تیار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تاجر کپڑے کا کام کرتے ہیں، انہیں میں سے ایک تاجر کی آج ہم بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، کل ایک تاجر نے اپنی 2 بیویوں، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ جاننے کے لیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو جی ناظرین، بہت ہی یہ خوفناک واقعہ اور خبر سننے کو ملی ہے۔ پورا فیصل آباد اس سے خوفزدہ ہو گیا ہے، سب لوگ بہت ڈر گئے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ اس تاجر کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ایسا سب کچھ کرنا پڑا؟ جب پولیس اور تاجر کے بھائی کو کے گھر جا کر دیکھا تو لاشیں زمین پر گری پڑی تھی، اور جس پسٹل سے گولیاں ماری گئی وہ بھی زمین پر گری پڑی تھی۔ وجہ بہت خوفناک ہے۔ پولیس کا کہنا اور وہاں کے تاجروں سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ سرگودا روڈ پر موجود گلشن مدینہ کالونی، جہاں کا رہائشی یہ تاجر تھا، جس کا نام کاظم جاوید تھا۔ تو ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیصل آباد کی مشہور کپڑے کی مارکیٹ مندر گلی، جہاں یہ تاجر کپڑے کا کام کرتا تھا، یہ معمولی تاجر نہیں تھا۔ اس کا لوگوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروبار کی لین دین تھی۔ یہ تاجر لوگوں کے ساتھ اربوں روپے کی لین دین کرتا تھا۔ تاجر کاظم نے 2 شادیاں کی تھیں، دونوں بیویاں گھر پر موجود تھیں، اور یہ واردات اپنے ہی گھر پر پیش آئی۔ پہلی بیوی اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں گھر میں رہتی تھی، اور دوسری بیوی اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر دوسری گلی میں کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ پہلے اس نے اپنی والدہ اور بھائی کو بڑے طریقے سے بات چیت کو گھما پھرا کر اپنے بہن کے گھر بھجوا دیا، کوئی بہانہ وغیرہ کر کے، اور کام والی کو بولا کہ تم کتنے دن ہو گئے ہیں کہ اپنے گاؤں نہیں گئی، تو جاؤ آج تم چھٹی کرو اور خوشی سے اپنے گھر بیوی بچوں، میاں اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزارو۔ تو جناب وہ بھی خوشی خوشی چلی گئی۔ تو اس نے اپنی چھوٹی بیوی جو ساتھ والی گلی میں رہتی تھی، پہلے تو اس کو کال کر کے بلائی کہ جی گھر میں کوئی نہیں ہے، بور ہو رہے ہیں، تم بھی گھر آ جاؤ۔ تو وہ گھر بچوں کو لے کے آ گئی اور بولا کہ چلو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جب گھر آئی تو جیسے ہی وہ اپنے گھر آ کے کمرے میں انٹر ہوئی تو جی یہ تاجر نے جا کے اپنے گارڈ کو بلایا اور بولا کہ نہ تو تم خود اندر آؤ گے اور نہ ہی باہر سے کسی کو آنے دینا ہے۔ گھر کا ڈرائیور بھی گھر پر موجود تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ جی پہلے اس نے اپنی دونوں بیویوں اور بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور ان کے کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی۔ جیسے ہی وہ کھانا کھایا وہ سب گہری نیند سو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ سب سو گئے ہیں تو وہ پہلے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور برے طریقے سے بچوں اور بیوی کو گولیاں مار دی۔ اس طریقے سے گولی ماری کہ اس کے منہ پر تکیہ وغیرہ رکھ دیا تاکہ گولیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ پھر دوسری بیوی کے کمرے میں گیا جو گیٹ کے پاس قریب تھا، تو وہ جی وہاں گیا، اس نے ایسا ہی کیا، گولیاں ماری۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، مر گئے سب، تو اس نے جی وہاں جو پڑی جس پسٹل سے ان سب کو مارا تھا وہی پسٹل اٹھائی اور خود کو بھی گولی مار دی۔ تاجر کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ جی یہ سارے واقعے کا مجھے ڈرائیور نے کال کر کے بتایا۔ میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو ڈرائیور نے مجھے کال کیا اور کہا کہ جی گھر آئے، آپ کے بھائی نے یہ سارا کام کر دیا ہے۔ جب میں نے وہاں آ کر دیکھا تو سب لاشیں پڑی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جی تاجر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا تاجروں کے ساتھ کوئی 2 ارب روپے کی لین دین تھی۔ جس پارٹی کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا وہ پارٹی اس کا پیسہ لے کر بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کا تقریباً یہ کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ کاروباری پریشانی بہت زیادہ بن گئی تھی اور مالی حالات بھی خراب ہو گئے، اور جن لوگوں سے اس نے پیسے لے کے لوگ اس بڑی پارٹی کو دیے تھے تو وہ ظاہری بات ہے جی اپنے پیسے کا مطالبہ کرنے لگے، اور وہ گھر آ کے بار بار اور دکان پہ آ کر اس کو بار بار تنگ کرتے، جی ہمارا پیسہ واپس کرو، ہمارا پیسہ واپس کرو۔ تو جیسے جی معلومات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جی رقم 70 کروڑ سے 1 ارب تک کی تھی۔ رقم جتنی بھی ہو جی، کم ہو یا زیادہ ہو، لین دین ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دیتا، یہ تو پھر اربوں کی بات ہے۔ لیکن ہمسایوں نے بتایا ہے کہ جی یہ آدمی بہت اچھا تھا، شکل سے لگتا نہیں تھا کہ یہ اندر سے اتنا پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی ٹینشن میں آ کر اس نے اپنی جان بھی گنوائی اور بچوں کو بھی اور بیویوں کی بھی جان گنوائی۔ ابھی جی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔
انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پتہ چلنے پر دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہاتھ آتا ہے اور کیا نہیں آتا، لیکن جو ہوا بہت برا ہوا، 7 قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئی ایک پیسے کی لین دین کے مطابق، اور جس نے یہ حرکت کی اس نے بہت ہی غلط کیا، ایسا نہیں بالکل ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ جی دیکھیں وہ تو لے کے فرار ہو کر چلے گئے، اور اس نے اپنے اس خوف سے اور وحشت سے تنگ آ کر اس نے اپنے بیوی بچوں کا بھی قتل کر دیا، خود کا بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ پاک ہماری یہ دعا ہے جی ایسے مجرموں کو پکڑ کے جلد از جلد کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ کسی دوسرے معصوم جانوں پہ ایسا ظلم نہ ہو۔ تو جی ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، بچوں کو، معصوم بچوں کو، اور بیوی جو بے گناہ بیچارے مارے گئے، اللہ پاک ان کو اس جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی بخشش کرے۔ تو جی ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی رائے کا اظہار دینے کے لیے کمنٹس لازمی کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا کیا ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں۔ تو جی کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ تو ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے جی۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ چلتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ اب تب تک کے لیے اپنی پیاری سننے کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اچھے کمنٹس کر دیا کریں، آپ کی پیار کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔